السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو باڈی میں بڑے سسٹمز ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے جو عام سسٹم میں سمجھتا ہوں وہ ڈائجسٹو سسٹم ہے، جس سے ہم نظام بولتے ہیں، ہاضمے کا سسٹم، جس میں آپ خوراک کھاتے ہیں تو وہ باقی سسٹمز کو انرجی پیدا کرتی ہے یا اس کو توانائی فراہم کرتی ہے۔ تو یہ جو ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے یہ منہ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور مقعد تک جاتا ہے، خوراک کھانے سے لے کر خوراک کا جو فاسد مادے ہیں باہر نکالنے تک۔ تو پہلے ہم اس کے حصے وغیرہ دیکھیں گے، جو پارٹس ہیں ان کو ہم پڑھیں گے، ان کے نام میں آپ کو بتاؤں گا، پھر ان کے فنکشن ساتھ ہی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ آتی جائے۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے منہ آتا ہے۔ منہ کا اگر دیکھا جائے تو اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں اورل کیویٹی۔ اورل کیویٹی، ماؤتھ بھی ایک لفظ یوز ہوتا ہے، لیکن اورل کیویٹی کا مطلب ہوتا ہے، پہلے تو کیویٹی لفظ جو ہے نا، CAVITY، کیویٹی۔ کیویٹی ہوتا ہے کیا؟ کیویٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسا خلا، ایسی جگہ جس کے اندر کوئی چیز فٹ کی ہوئی ہو۔ مثلاً منہ ایک خالی چیز ہے اگر زبان نکال دیں، اسی طرح جو پسلیاں ہیں، یہ اندر سے جو چھاتی جسے ہم بولتے ہیں، چیسٹ بولتے ہیں، یہ اندر سے خالی ہے، اگر اس میں سے پھیپھڑے دل سے نکال دیں تو اسی طرح ایک پیلوک کیویٹی آتی ہے جو پیڑو کے نیچے ہوتی ہے، اس میں سے مثانہ ہے یا آنتیں نکال دیں، عورت کی یوٹرس نکال دیں تو یہ بھی ایک خالی جگہ ہے۔ تو یہ کیویٹیز ہوتی ہیں، پیلوک کیویٹی ہو گئی، چیسٹ کیویٹی ہے، اورل کیویٹی ہے، اس طرح بہت ساری کیویٹیز اللہ نے بنائی ہے۔ تو یہ جو اورل کیویٹی ہے، منہ والی جو ہے کیویٹی، اس کے اندر دانت ہیں، زبان ہے، دانتوں کو ہم ٹیتھ بولتے ہیں، زبان کو ہم ٹنگ بولتے ہیں۔ اس میں اس کا جو چھت ہے اس کو پیلٹ کہتے ہیں، تالو کہتے ہیں۔ پیلٹ ہارڈ پیلٹ ہوتا ہے اور سافٹ پیلٹ ہوتا ہے، جو آگے آگے ہے سخت وہ ہارڈ پیلٹ ہے، اور پیچھے جو تالو ہوتا ہے نرم ہوتا ہے تھوڑا سا، وہ سافٹ پیلٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر فیرنکس آتا ہے، فیرنکس کے بعد پھر فوڈ پائپ آتا ہے۔ فیرنکس کو گلا سمجھ لیں، اور فوڈ پائپ کو ایسوفیگس بولتے ہیں، یعنی جیسے خوراک معدے کی طرف جاتی ہے اس کو بولتے ہیں ایسوفیگس، ESOPHAGUS، ایسوفیگس۔ تو ایسوفیگس جو ہے یہ اس کا کام ہوتا ہے کہ جو منہ کے اندر چبائی گئی ہے خوراک اس کو معدے تک پہنچانا، اور جو خوراک ہم منہ میں چباتے ہیں اس میں چبانے کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا ضرورت پڑتی ہے، ایک تو وہ ہارڈ ہے یا سیمی سالڈ، اس کو ہم بہت چھوٹے ٹکڑوں میں کنورٹ کرتے ہیں، ساتھ ہم کچھ ایسے گلینڈز ہیں منہ کے اندر، غدودیں ہیں جو تھوک پیدا کرتے ہیں، یا سلائیوا اسے بولتے ہیں، سلائیوا پیدا کرتے ہیں، اس میں کچھ ایسے انزائم ہوتے ہیں جو اس کی ہاضمے میں مدد دیتے ہیں۔ تو اس کو جیسے ہی وہ خوراک کے چھوٹے ٹکڑے جس میں تھوک بھی شامل ہوتا ہے، سلائیوا شامل ہوتا ہے، وہ جیسے ہی ہم نگلتے ہیں اس کو سوالو بولتے ہیں، سویلو کرتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، سیدھا ایسوفیگس کے ذریعے معدے میں چلا جاتا ہے۔ معدے اور ایسوفیگس کے درمیان، یعنی کہ خوراک کی نالی اور معدے کے درمیان میں ایک والو ہوتا ہے۔ والو کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ والو جو ہے وہ یعنی کہ جو بیکورڈ پریشر ہوتا ہے، یعنی کہ جو واپسی کا فلو ہے اس کو روکتا ہے۔ مثلا معدہ بھر گیا تو آپ لیٹتے ہیں تو گلے میں سارا کچھ نہیں آ جاتا، ماں سوائے وہ کوئی معدہ کمزور ہو یا بیماری ہو یا وہ سفنکٹر یا وہ جو والو ہے وہ خراب ہو۔ ویسے آپ کو پتہ ہے وہ معدے کے جو بھی کنٹینٹس ہیں، معدے کے جتنے بھی اجزاء ہیں وہ واپس نہیں آتے گلے کی طرف، تو اس والو کو ہم بولتے ہیں کارڈیک سفنکٹر، CARDIAC، کارڈیک سفنکٹر، SPHINCTER، سفنکٹر۔ سفنکٹر کا مطلب ہوتا ہے والو، کارڈیک کا مطلب ہوتا ہے دل سے ریلیٹڈ، کیونکہ وہ دل کے قریب ہوتا ہے اور اس وجہ سے اسے کارڈیک سفنکٹر بولتے ہیں۔ تو
اس کے بعد پھر میدا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب جو میدا ہے اس کا جو سٹارٹ والا حصہ اسے ہم فنڈس بولتے ہیں. اس کے بعد باڈی آتی ہے, اس کے بعد پھر آتا ہے پائلورس, وہ حصہ جو آخری حصہ ہوتا ہے. تو پھر وہ آگے چھوٹی آنت میں کھلتا ہے. تو ان دونوں کے درمیان بھی, پائلورس اور چھوٹی آنت کے درمیان بھی ایک والو ہوتا ہے جسے ہم پائلورک سفنکٹر بولتے ہیں. PYLORIC, پائلورک سفنکٹر. تو اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب میدے میں, چونکہ میدے میں HCl بنتا ہے, ہائیڈروکلورک ایسڈ ہوتا ہے, تیزاب ہوتا ہے, تو اس تیزاب میں مزید جو ہے خوراک کی وہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے, ڈیگریڈیشن بولتے ہیں توڑ پھوڑ کو. تو مزید یہ ڈیگریڈ ہوتا ہے, اس کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے. توڑ پھوڑ ہونے کے بعد اس میں جو کہ پانی بھی ہوتا ہے, ساری چیزیں وہ مکس اپ ہو جاتی ہیں. اس مکس اپ ہونے کے بعد پھر اس کے اندر ایک موومنٹ ہوتی ہے, ایک حرکت آتی ہے, یعنی اس حرکت کو کہتے ہیں پیرسٹالسس یا دودیا حرکت, شاید اس قسم کا لفظ ان کتابوں میں ملتا ہے. تو وہ جو حرکت ہے وہ پورے اس آنتوں میں بھی ہوتی ہے, پھر میدے میں بھی ہوتی ہے, اسوفیگس میں بھی ہوتی ہے. تو وہ ایک حرکت ایسے آتی ہے کہ پورا, یعنی یہ پائپ ہے نا, تو یہ رنگ جو جس طرح چوڑی ہوتی ہے, چوڑی کی طرح, یعنی کہ یہ وہاں سے دب جاتا ہے پورا اور آگے کی طرح حرکت کرتا ہے. پھر پیچھے نئی ایک چوڑی سی بنتی ہے, تو وہ دبا کے پھر وہ اس طرح آگے آتی ہے, اس طرح, یعنی آگے آگے ختم ہو جاتی ہے, پھر پیچھے سے آتی ہے, پھر ختم ہو جاتی ہے. اس طرح ایک طریقہ کار ہے, قدرت نے ایسا بنایا ہے. اچھا, اب یوں ہوتا ہے کہ وہ جو پائلورک سفنکٹر ہے وہ بھی مطلب کسی وقت ریلیکس ہوتا ہے, تو اس سے تھوڑا سا وہ آگے لیکوڈ چلا جاتا ہے, پھر بند ہو جاتا ہے, پھر ریلیکس ہوتا ہے, پھر بند ہوتا ہے. اس طرح کرتے کرتے وہ آہستہ آہستہ خوراک آگے نکلتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے. تو جو چھوٹی آنت ہے جس کا نام ہے ڈیوڈینم, DUODENUM, ڈیوڈینم میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے جو آپ کا لیور ہے, لیور سے جو بلری اپریٹس ہم بولتے ہیں, یعنی کہ جس میں صفرا بائل شائل آتی ہے پتے میں, پتے سے پھر وہ نالی سیدھی آ کے وہ ڈیوڈینم میں آ کے کھلتی ہے. تو ادھر سے اس کے اندر لبلبا یا پینکریاز ہے, اس کی سیکریشن بھی آ کے اس میں ہی گرتی ہیں. تو اس سے اس کے ہاضمے میں مزید مدد ملتی ہے. اس میں جو خاص کر کے فیٹس ہیں, فیٹی ایسڈز ہیں, اس میں بڑا رول ہے. اس کا بائل کا جو صفرا ہے, اس کا فیٹس کو ہضم کرنے میں بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو وہ بھی یہاں پہ آ کے گرتا ہے. جو پیلا رنگ پخانے کا آتا ہے وہ بھی اسی صفرا کی وجہ سے آتا ہے, وہ اس میں گرتا ہے, اس کو مزید ہاضمے کے قابل بناتا ہے. پھر یہاں سے آگے آنتوں کے مختلف پارٹس ہیں, مطلب ڈیوڈینم کے بعد ججنم آتا ہے, پھر ایلیم آتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بڑی آنت میں جا کے کھلتی ہے. بڑی آنت میں رائٹ سائڈ پہ نیچے جو ایک, اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو پیٹ کے کچھ حصے بتائے تھے, تو ایک لمبر ریجن ہے رائٹ سائڈ پہ, اور اس سے نیچے ایلیک ریجن تھا. تو اس ایلیک ریجن میں جو رائٹ سائڈ کے ایلیک ریجن تھا, اس ریجن میں سے یہ آنت کے اندر یہ کھلتی ہے. اور اس آنت, وہ بڑی آنت جو ہوتی ہے اس کو کولن بولتے ہیں, COLON, کولن. تو اس کولن سے یہ کولن جو ہے وہاں کھلنے کے بعد وہ ساری خوراک جو اس میں آ کے پھر اوپر کی طرف آتی ہے. اوپر یعنی یہ اسینڈنگ کولن ہوگی کہ اوپر کی طرف جائے گی, پھر وہاں سے مڑ کے تو لیفٹ سائڈ کی طرف آتی ہے, اس کو بولتے ہیں ٹرانسورس کولن. پھر وہاں سے نیچے کی طرف جاتی ہے, اس کو بولتے ہیں ڈیسینڈنگ کولن. اسینڈنگ کا مطلب ہوتا ہے اوپر اٹھنا, ٹرانسورس ہوتا ہے متوازی, اور ڈیسینڈنگ ہوتا ہے نیچے کی طرف جانا. تو یہ بڑی آنت ہوتی ہے. ہوتا یوں ہے, جب چھوٹی آنت میں آتی ہے خوراک تو وہاں سے بہت ساری آرٹریز, وینز ہوتی ہیں, خاص کر کے میزنٹیرک, میں نے جیسے بتایا تھا آنتوں کی وینز, وہ وہاں سے سک کرتی رہتی ہیں خوراک کو. سک کرنے کے بعد وہ پورٹل وین کے ذریعے سیدھا جگر کی طرف لے جاتی ہیں. اور باقی جو پھوگ بچ جاتا ہے, جو فالتو فاسد مادہ بچ جاتا ہے, اس سے آہستہ آہستہ آگے وہی پیرسٹالسز جو ہوتی ہیں, جو پیرسٹالٹک موومنٹ ہیں, جو دودیا حرکات ہیں, ان کے ذریعے آہستہ آہستہ آگے چلتا جاتا ہے اور بڑی آنت میں چلا جاتا ہے.
بڑی آنت کا سب سے زیادہ جو کام ہے وہ یہی ہے کہ اس کو وہ جو اس میں پانی کا زیادہ مقدار ہے اس کو جذب کرتی رہتی ہے بس. باقی چونکہ وہ زیادہ واٹری ہوتی ہے، پانی اس میں زیادہ ہوتا ہے، لیکوڈ زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ پھر پخانے کی جو شکل ہے سیمی سالڈ شکل ہوتی ہے وہ بناتے بناتے مطلب وہ ورنہ نہ بنے، ورنہ تو ڈائریا یا پخانے لگے رہیں یا موشن آئے. تو یہ بڑی آنت اس کو زیادہ پانی چھانی والی چیزیں جو ہیں جذب کر لیتی ہے، باقی وہ چیزیں یعنی آہستہ آہستہ آگے خوراک چلتی رہتی ہے اور پانی جذب ہوتا رہتا ہے، اس سے پھر وہ پخانے کا ایک خاص اس کا یعنی کہ کنسسٹنسی سمجھنے یعنی کہ پیسٹ ٹائپ وہ بن جاتا ہے. اب وہ ڈیسینڈنگ کالن میں جب وہ نیچے والی کالن میں آتا ہے، یعنی بڑی آنت جو اوپر جاتی ہے پھر رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ کی طرف جاتی ہے، سیدھی جا کے پھر نیچے کی طرف آتی ہے. جب نیچے کی طرف آتی ہے وہاں پھر ایک موڑ آتا ہے، اس موڑ کو سگمائڈ کالن بولتے ہیں. وہاں سے پھر نیچے آتی ہے اینس. ٹھیک ہے، اینس جو ہے وہ آخری حصہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ بھی ایک سفنکٹر ہوتا ہے جو آپ مطلب خود دیکھتے ہیں. وہ سفنکٹر مطلب لگا ہوتا ہے، اینل سفنکٹر بولتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسا وال جو پخانہ جب نکالنا ہوتا ہے تو بس اس وقت کھلتا ہے، اس کے بعد دوبارہ یہ بند ہو جاتا ہے. تو ریکٹم اس سے سگمائڈ کالن اور اینس کے درمیان میں جو حصہ ہوتا ہے وہ ریکٹم ہوتا ہے. ریکٹم ایک ایسی چیز ہے جس میں جب یہ بھر جاتا ہے تو آپ کو پخانہ کرنے کی فیلنگز آتی ہیں کہ یار میں پخانہ کر لوں کیونکہ بھر گیا. جس طرح چھوٹے پیشاب سے مثانہ بھر جاتا ہے تو پھر فیلنگز آتی ہیں. تو ریکٹم میں اللہ تعالیٰ نے سینسر لگائے ہیں جو آپ کو یعنی محسوس کراتے ہیں کہ بھائی آپ پخانہ کرنے کی ٹائم آ گیا، آپ پخانہ کر لو، یعنی اس کو ایویکویٹ کر لو، پخانے کے لیے آپ ٹوائلٹ چلے جاؤ. تو وہ ریکٹم کے بعد پھر جو ہے نا آخری حصہ اسے کہتے ہیں اینس. اینس جو آخری حصہ ہوتا ہے جہاں پہ یعنی کہ ایک والو لگا ہے، وہ بڑا سخت قسم کا وال ہوتا ہے. ویسے وہ عام طور پہ نہیں کھلتا، کبھی فارٹ کرنا ہو یعنی کہ ہوا خارج ہونی ہو تو اس وقت ریلیکس ہوتا ہے، یا پھر پخانے کا وقت ہوا کی ہر وقت یہ بند ہی رہتا ہے. تو یہ سفنکٹر جو ہے اس کو اینل سفنکٹر بولتے ہیں. اب یہ یعنی کہ بڑا شارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جی آئی ٹی ہے پورا، اس کو جی آئی ٹی بھی بولتے ہیں، گیسٹرو انٹیسٹینل ٹریکٹ. گیسٹرو مین میدا، انٹیسٹینل مین آنتوں کا، ٹریکٹ مین راستہ، گیسٹرو انٹیسٹینل ٹریکٹ. تو یہ ایک منہ سے لے کر اینس تک پورا ایک ہوتا ہے. اب اس میں لبلبا یعنی پینکریاز بھی شامل ہے، ڈائجیشن میں لیور بھی شامل ہے. بہرحال لیور اور پینکریاز کو انشاءاللہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں. باقی اس حوالے سے اگر اب تک کا کوئی سوال ہوگا آپ شیئر کریں گے تو اس کو مزید میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں ڈسکرائب کروں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹے اس طرح کے میں میسیجز آپ کو کرتا رہوں، اس سے بہت ساری چیزیں آپ کی انشاءاللہ کلیئر ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.